Audio Jungle. الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین۔ محترم ناظرین، اس سے قبل پریویس ویڈیو کے اندر میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو مکالمہ تھا اپنے والد آزر اور ان کی قوم کے ساتھ، اس کا ذکر میں نے سورۃ الشعراء کی روشنی میں کیا تھا کہ جہاں آزر نے اپنے بیٹے ابراہیم کو سمجھانے کے لیے اپنی قوم کے، اپنے خاندان کے بڑے بوڑھوں کو بلایا تھا، اور ایک مجلس بیٹھی تھی کہ ابراہیم کو سمجھایا جائے، کیونکہ ابراہیم اپنے آباء و اجداد کے دین سے ہٹ کر ایک نئی چیز پیش کر رہا ہے۔ بڑے بوڑھے لوگ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پوچھنے لگے کہ وہ ابراہیم، آخر تمہیں وہ کون سی چیز مل گئی ہے نئی کہ جو ہمیں آج تک نہیں نظر آئی؟ اور پھر وہ پوری کی پوری تفصیل آپ کے سامنے میں نے گزشتہ ویڈیو کے اندر رکھی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کس طریقے سے اپنے والد آزر اور اپنی قوم کے سامنے کروایا، لیکن قوم نے نہیں مانا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر سے کہا کہ اب تمہارا بیٹا ہاتھ سے نکل چکا ہے، لہٰذا اس کے مقدمے کو بادشاہ وقت کے پاس پیش کیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مضمحل ہو کر رب کریم کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی، رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم واغفر لی ابی انہ کان من الضالین ولا تخزنی یوم یبعثون۔ کہ اللہ تو مجھے علم و حکمت عطا فرما، رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین، اور نیک لوگوں میں مجھے شامل فرما، واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور مجھ سے بعد میں آنے والے لوگوں کے اندر میرا ذکر خیر فرما، واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم، اور نعمتوں والی جو جنت ہے مجھے اس کے وارثوں کے اندر سے بنا دے، واغفر لی ابی انہ کان من الضالین، اور میرے باپ کو بخش دے، معاف فرما، کیونکہ وہ بہت ہی گمراہوں کے اندر سے ہے، ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون، اور جس دن دوبارہ سب کو اٹھایا جائے گا اس دن کی رسوائی سے تو مجھے بچا لے، جس دن نہ کسی کو کسی کا مال کام آئے گا اور نہ اس کی آل و اولاد اسے کام آئے گی۔ اس مکالمے کے بعد، اس گفتگو کے بعد کچھ ایام گزرے، اور ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو کا اثر ابراہیم علیہ السلام کے ایک چچا کے اوپر بہت زیادہ ہوا، گرچہ کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام ہاران تھا، ہاران بن ناحور، تو چچا کا نام بھی ہاران بن ناحور تھا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بھائی کا نام بھی ہاران بن تاریخ تھا۔ ذہن میں رکھیے اچھی طرح کہ چچا کا نام بھی ہاران ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بھائی کا نام بھی ہاران ہے۔
سو اب ہوا یوں کہ ہاران کو ایک بیٹی تھی جس کا نام سارہ تھا۔ سارہ کے معنی شہزادی کے ہیں۔ سارہ جوان ہو چکی تھی، انتہائی خوبصورت تھی۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی مستقل مزاجی اور آپ کی گفتگو ان کے قلب و جگر کے اندر اثر انداز ہو رہی تھی، اور در پردہ چھپ کر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر ایمان لا چکی تھی وہ۔ لیکن سارہ کے جو والد تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے چچا ہاران، وہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن ان کے قلب کے اندر بھی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی گفتگو کا اثر جاگزی ہو رہا تھا، اپنا گھر بنا رہا تھا۔ ان کو اپنے بھتیجے کی بات اچھی لگی، اور چپکے سے کسی کو بتائے بغیر خاموشی کے ساتھ ہاران نے اپنی بیٹی حضرت سارہ سے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح کر دیا، اور اس کے بعد وہ کچھ دن زندہ رہے، اور پھر ایمان نہیں لائے، اور حالت کفر کے اندر ہی حضرت سارہ کے والد ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا، اور اب سارہ سے نکاح کے بعد اب یہ خسر ہو گئے، سسر ہو گئے۔ حالت کفر کے اندر ہی ہاران کا انتقال ہو گیا۔ جب نکاح ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجیت کے اندر آ گئی حضرت سارہ، تو اب انہوں نے بھی اپنے ایمان کو ظاہر کر دیا سب کے سامنے، جیسا کہ الکامل لابن کثیر کے اندر اسی طرح اس واقعے کا ذکر موجود ہے۔ اس کے بعد آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک بڑے بھائی کا نام بھی ہاران تھا، اور ہاران کو ایک لڑکا تھا جو ابھی لڑکپن کی حالت میں تھا، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے بہت زیادہ مانوس تھا، اس لیے اس لڑکے کے اندر بھی اچھائی کی صفات جاگزی ہو رہی تھی، اور بڑے ہی اچھے ماحول کے اندر وہ پروان چڑھ رہا تھا۔ اس کی دوڑنے بھاگنے اور کھیلنے کی عمر تھی، اور وہ بچہ تھا جس کو آپ جانتے ہیں حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کے نام سے، یعنی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک بڑے بھائی کا نام تھا ہاران، اور ان کا جو بیٹا تھا وہ لوط تھا، جو بڑے ہو کر ایمان لائے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر، اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے فلسطین کی طرف ہجرت بھی کیا ہے۔ تو یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ ابراہیم اور حضرت سارہ علیہ الصلاۃ والسلام کی شادی اس طرح ہوئی۔ اب اس کے بعد جیسا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کے بڑے بوڑھوں نے کہا تھا کہ ابراہیم کے مقدمے کو شاہی عدالت کے اندر پیش کیا جائے، آزر نے، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے والد آزر نے ایسا نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس مقدمے کو اور ان کا جو دعویٰ تھا کہ ان معبودان باطل کے علاوہ ایک ہی معبود ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، یہ جو مقدمہ چل رہا تھا، یہ جو گفتگو ہو رہی تھی ان کے درمیان، اس مقدمے کو، ابراہیم کے قضیے کو آزر نے کچھ دنوں کے لیے روکے رکھا، توقف کیا، اور وجہ یہ تھی کہ عن قریب ایک سالانہ میلہ لگنے والا تھا، سالانہ ان کا فیسٹیول آنے والا تھا، سالانہ ان کی عید ہونے والی تھی، جس کے اندر وہ تمام کے تمام میلے کے اندر جاتے تھے، اپنے بتوں کے پاس کھانے رکھا کرتے تھے، اور بتوں کو جو ہے
دھویا کرتے تھے اور زرق برق لباس پہنایا کرتے تھے، کھانا رکھ کر عید منانے چلے جاتے، اور واپس جب گھر کو آتے تو بت خانے میں جانے کے بعد بطور تبرک کے وہ کھانا لے کر کے آیا کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ بت بھی کھاتے ہیں اور بتوں کے پاس کا یہ کھانا بہت ہی بابرکت ہے۔ اس طرح وہ گھر آیا کرتے تھے۔ لہٰذا آزر نے میلے کے پیش نظر ابراہیم علیہ السلام کے مقدموں کو شاہی عدالت کے اندر پیش کرنے سے توقف کیا۔ اب انشاءاللہ میں اپنی آنے والی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے اس بات کو رکھوں گا کہ اب وہ کون سی انوکھی واردات پیش آئی، اور پھر جو ہے میلہ لگنے کے بعد اور ان کے فیسٹیول کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ انشاءاللہ مزید میری گفتگو کا سلسلہ اس موضوع پہ جاری رہے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھیں، اور اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کی مختلف جو ہے حالات زندگی کے اوپر، ان کی پیدائش ہے، ان کا بچپنا ہے، ان کی جوانی ہے، ان کی نبوت ہے، مختلف ویڈیوز میرے موجود ہیں یوٹیوب کے اوپر۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کو دیکھیں، اور اگر یہ ویڈیوز پسند آئے تو اس کو سبسکرائب بھی کریں، اور جو ہے اپنے دوست و احباب اور عزیز و اقارب کے ساتھ جو ہے شیئر بھی کریں، تاکہ اسلامی نالج ہر گھر تک پہنچے، بچے بچے کے اندر اور ہماری ماؤں کے اندر، بہنوں کے اندر یہ جو ہے اسلامک ویڈیوز پہنچ سکے، تاکہ آپ کو بھی جو ہے اس کا ثواب جو ہے ملتا رہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔